السلام علیکم۔ نیورو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے انسانی دماغ کا مختلف طریقے سے فنکشن کرنا۔ اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے والدین بے تحاشا چیلنجز کو فیس کرتے ہیں۔ کس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور کس طرح سے اس سے ڈیل کیا جائے، اور اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عرفان حیدر اور سارہ حیدر موجود ہیں، جن کا بہت گہرا تعلق تعلیم کے شعبے کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر عرفان ضیاء الدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت آپ دونوں مل کر لرن ٹو لرن اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نیورو ڈائیورسٹی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فینسی نیمز ہیں، ان کو کہتے ہیں فز ورڈز اینڈ بز ورڈز، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوتی ہے، میں اس کا ایسنس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ ہم جو ہیں ان کو پہلے ہمارا خیال تھا کہ انسان ایک روبوٹ ہے، تو ہر ایک کو ہم اسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے جیسے مشینز کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب ان کو پتہ لگا ہے کہ نہیں، ہر انسان کے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، اپنے سوچ ہوتی ہے، اپنی طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا، اپنے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو نیورو ڈیورسٹی اس تنوع اور ڈفرینسیشنز اور جو ڈائیورسٹی ہے، مطلب اس کی جو مختلف جہتیں ہیں، اس کو انکیپسولیٹ کر رہا ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ڈیفائن کی۔ سو جو والدین ہیں وہ کیسے سمجھ پائیں کہ ان کو اپنے بچوں کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نظر آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اس کو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور کس طرح سے ایڈریس کریں؟ اچھا، اب اس کو دو تین طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ تو آغازی میرا خیال ہے، میرا اس سے اختلاف ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے۔ بچہ ایک بہت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک میریکل ہوتا ہے، اور وہ چیزیں نئی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف چیزیں ٹرائی کرتا ہے۔ چونکہ ہم نے بات نیورو ڈائیورسٹی کی تھی، تو اس کے سوچنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ یہ گلاس ہے، اب اس کو بچے کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ اٹھا کے اس کو مختلف طریقوں سے چیک کرے گا۔ انیشلی وہ اپنی زبان سے چیک کرتا ہے، پھر ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، پھر وہ ایک دفعہ اس کو وہ بھی کرے گا جو وہ کرتا ہے، یعنی کہ نیچے پھینکے گا۔ تو بچے جو ہیں وہ مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے ایکسپلور کرتے ہیں، اپنے طریقے سے ایکسپلور کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی اس وقت موٹر سکلز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جب کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لازمی گرے گی اس کے ہاتھ سے۔ دیٹس آلسو پارٹ آف لرننگ۔ ہم لوگ جو ہیں اس کے اوپر آج کل ہٹلر کے طور کے اوپر ججمنٹل ہوگا، چیف جسٹس بن کر ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ارے اس سے یہ غلطی ہو گئی، ارے اس سے یہ غلطی ہو گئی، اور یہی بیماری کی جڑ ہے۔ یعنی کہ بچہ جو ہے وہ ایکسپلور کر رہا ہے، اور وہ اپنے طریقوں سے مختلف چیزیں ٹرائی کرے گا، اور اس کے لیے ایک تو اس میں جو میں نے بتایا تھا کہ کئی لیولز پہ یہ بات ہے، تو لوگ پریشان زیادہ ہونے لگے ہیں آج کل۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ہر بچے کو اپنی نظر میں جو پرفیکشن کا ہمارا معیار ہے اس پہ اترتا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں بھی تو ہمارے والدین پریشان تھے نہیں تھے؟ ہم نے کبھی وہ چیز اٹین کی ہے، لیکن وہ اس زمانے میں اگنور کیا کرتے تھے۔ آج کل کے ہم لوگ جو ہیں وہ اوور سینسٹیو ہو گئے۔ اب وہ پیئر پریشر ہے یا زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی پریشرز ہیں، اس کی وجہ سے ہم اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں، اوور پروٹیکشن ہے، اوور کنسیڈریشن ہے۔ چھوڑ دیں بھائی اس کی جان، وہ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ خود سیکھے گا، بڑھے گا، اور ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی ایکسپلوریشن میں مدد دیں۔ سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور پھر بعد میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ تو ایک پرابلم بن رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس میں، یہ ہے کہ
اس کو کہاں چھوڑ دیا جائے. جیسے اس آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اگنور کر دیں. نہیں, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو ایکسپوجر دیا جائے زیادہ سے زیادہ. بچے جو ہیں دے وانٹ آؤٹ سائڈ, آؤٹ ڈورس. ٹھیک ہے, ہم اس کو پکڑ کے کمرے میں, کلاس روم میں, گھر میں پتہ نہیں سیفٹی سیکیورٹی کے چکروں میں رکھیں. اس کو درختوں پہ چڑھنا ہے, اس کو گھاس کے اوپر جانا ہے, اس کو پہاڑ پہ جانا ہے, اس کو کنکر سے کھیلنا ہے, اس کو مٹی سے کھیلنا ہے, اس کو کیچڑ سے کھیلنا ہے. یہ ساری, اور اس کو ہزار قسم کے, وہ کبھی پانی میں سپلیش کرنا ہے, پانی آ گیا تو بارش کے اندر نہانا ہے, مطلب آل سارٹ آف تھنگس جو ہم لوگ جب انسپروائزڈ ہوتے تھے تو وی وڈ بی انجوائنگ دس. اب یہ ہو گیا کہ نہیں یہ نہیں کرو, یہ ہو جائے گا, وہ کیڑا کاٹ لے گا. ارے کاٹ لے گا تو کاٹ لے گا, کاٹتے رہتے کیڑے. تو ہم چونکہ میرے جو ارلی ڈیز ہیں وہ ارلی ڈیز آف اسلام آباد ہیں, 60s and 70s آف اسلام آباد. تو اس وقت تو اٹ واز 2 سیکٹرز تھے, سارے جھاڑیاں, یہ وہ درخت. تو یہ ہم تو اس کو دے ہی نہیں رہے. یعنی کہ اس نے کبھی نہ موسم دیکھے ہیں, نہ بادلوں کا گڑ گڑانا اکیلے رات کو اندھیرے میں, نہ اس ہوا کو دیکھا ہے. وہ گھر بھی اتنا پروٹیکٹڈ ہے, دور سے آواز آ رہی ہے. اس نے کبھی ہوا کو جھکڑ کے اندر کھڑا نہیں ہوا, کسی درخت پہ چڑھ کے ہوا کے ساتھ سوئے نہیں کیا اس نے. تو اس کو تو ہم نے ایکسپوجر ہی نہیں دیا. تو جب وہ ایکسپوجر نہیں دیا ہے تو اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ سیلف کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوا. نہیں ہوتا. تو جب میں نے ان سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو بہت ساری چیزوں کا, بہت سارے ایکسپیرینسز ارلی آن ہونے چاہیے, اور وہ اوپن سپیسز میں ہونی چاہیے. پھر کلوز سپیسز کے الگ ایکسپلوریشنز ہوتی ہیں. اور وہ بچہ ہی کیا ہے جس کو کرنٹ نہ لگاؤ. کوئی ایسا بچہ آپ دیکھ کر مجھے بتائیں. سب منع کرتے ہیں کہ اس میں ہاتھ نہ لگاؤ, لیکن لگاتے تو سبھی ہے ایک آدھ دفعہ. تو ایسا بچہ جس نے کبھی کرنٹ نہ کھایا ہو تو وہ تو بعد میں جب کرنٹ لگے گا تو اس کے ساتھ چپک جائے گا نا. تو ارلی آن جب آگ ہے, آگ پٹاخے ہیں, تو ان کا ایکسپوجر ہونا چاہیے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کتنے ڈسٹینس سے پٹاخہ پھوڑنا ہے, اور آگ کتنی دور سے لگتی ہے, اور ہوا جب چل رہی ہو تو آگ کیسے چلتی ہے. آگ جھاڑیوں میں لگانا آنا چاہیے, بون فائر کرنا آنا چاہیے. تو یہ ساری اسکلز ہمیں دینے کی ہے, وہ ہم دیتے نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ پریشانی ہو گئی, وہ پریشانی ہو گئی. سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ میں کہیں کمزوری آ رہی ہے؟ جی آف کورس. ہاں, اس میں لیٹ می ایکسپلین آل دس. آپ کا جو سوال تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر بچوں میں کوئی پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی, یا if we have identified something. Let me just start with a small incident that I faced. I'm into parenting counseling as well. جس میں کہ پیرنٹنگ کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں, sometimes parents come and ask. ایک مدر میرے پاس آئیں کہ میرا جو بچہ ہے اس کو میں نے کمپلیٹ پوٹی ٹرین کیا تھا, اینڈ ہی ہیز سڈنلی اسٹارٹیڈ بیڈ ویٹنگ, اور وہ جو ہے گنجا ہو رہا ہے, از گیٹنگ بالڈ. اچھا, تو میں نے کہا اچھا مجھے اس کا روٹین بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں صبح 9 بجے ہی گوز ٹو دس پریپ اسکول, جہاں پر کہ اس کو ایک بہت بڑے نجی اسکول کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, ون آف دا ٹاپ ناچ اسکولس. 12 بجے اسکول سے فارغ ہوتا ہے. اس کے بعد ہی گوز ٹو اندر اکیڈمی جہاں میتھس اینڈ سائنس کی اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, سم لرننگ ان دا سائنسز اینڈ میتھمیٹکس. اس کے بعد ہی کمز بیک ہوم, قاری صاحب آتے ہیں, قاری صاحب سے پڑھتا ہے. اس کے بعد ٹیوٹر کمز ہوم فار اردو. اچھا, ٹھیک ہے, اس پورے عرصے میں مغرب ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اسنیک وغیرہ ہم لوگ لیتے ہیں, اینڈ دین آئی گیو ہیم ٹائم ود دی اوور آل لرننگ دیٹ ٹک پلیس. کوئک ڈنر ہو کے بچہ جو ہے پھر وہ سونے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا اس پورے اسکیجول میں بچہ جو ہے آپ کا اپنے ہم عمروں سے کہاں انٹریکٹ کر رہا ہے, یا کسی نانی, دادی, پھپھو, چاچی, مامی, کسی کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن ہو رہا ہے سوائے ٹیوشنز اینڈ ٹیوٹرز اینڈ دین قاری صاحب. تو کہہ لیں گے تو گنجائش کہاں ہے اس اسکیجول میں. میں نے کہا تو دیکھیں نا, یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہم عمروں سے انٹریکٹ نہیں کر رہا, وہ کسی فیملی ممبر سے انٹریکٹ نہیں کر رہا. وہ بچہ کوئی روبوٹ تھوڑی ہے.
اب اگر وہ اس طرح کے کسی فزیکل پرابلم کا شکار ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ انگزائٹی اینڈ اسٹریس ہے. لیکن میں تو کوئی انگزائٹی اور اسٹریس نہیں دے رہی. میں نے کہا نہیں, آپ ڈائریکٹلی نہیں دے رہی ہیں, مگر آپ کی جو اس بچے کو فلانے اسکول میں داخل کرانے کی انگزائٹی کہ یہ پھیرے لگ رہے ہیں, تسبیح چل رہی ہے کہ اس ٹیوشن سینٹر سے فلانے ٹیوشن سینٹر اور پھر فلانے ٹیوشن سینٹر سے یہ ایکسرسائز, تو دس از واٹ از ڈوئنگ ٹو یور چائلڈ. آپ فوری طور پہ اس کو پارک لے کے جائیے, آپ اس کو کسی بزرگ سے ملوائیے گھر میں جس سے وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ باتیں کر سکے, اور اس کو خود ٹائم دیجیے, کوئی کہانیاں سنائیے, کچھ اس کے ساتھ سنگنگ کریے, کچھ آپ بھی میوزک انجوائے کیجیے, آپ کچھ اس کے دوستوں کو گھر پہ بلائیے, کسی دوست کے گھر اس کو لے کے جائیے, گیو ہم اے ہیومن لائف. وہ کوئی روبوٹ تھوڑی ہے. اچھا, اب یہ ایک آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے. This is happening in a lot of houses all over our country. ہمارے پورے وطن میں اس وقت یہ سینیریو چل رہا ہے to go to the best of the best schools. Parents are going simply bonkers. اچھا, دوسری طرف مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے, اس میں ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے تمہیں بہترین صورت میں اس دنیا میں بھیجا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں اللہ میاں, آپ نے جو مال اس دنیا میں بھیجا ہے نا وہ 2 نمبر ہے, اس میں کوئی گڑبڑ ہے. I'm sorry to say this, but this is how it is. جب ہمارے معیار کے مطابق وہ بچہ پرفارم نہیں کر پاتا ہے, یا کسی اور بڑے اسکول کے یا اکیڈمی کے معیار پہ وہ پرفارم نہیں کر پاتا ہے, تو اب کچھ لیبل تو دینا پڑتا ہے کہ یہ ویک ہے, یا کوئی لرننگ ڈیفیشنسی ہے, یا اس کو ابھی یہ نہیں آتا, اس کو آپ یہ کرا کے لائیے, XYZ کوئی نہ کوئی لیبل ہمیں دینا پڑتا ہے. تو وہ ہم دے دیتے ہیں بہت آرام سے, اس بات کو ڈسکارڈ کرتے ہوئے کہ اللہ میاں نے کیا کہا ہے. اچھا, خدا نہ کرے, گاڈ فوربڈ, ہو جاتی ہیں بعض اوقات بائی برتھ کوئی ایشو ہو گیا, کوئی چیز اللہ میاں نے خاص طور پہ چھوڑ دی ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے خدا نہ خواستہ ہم اس کو کوئی لیبل لگا کے کہیں نہیں اس کو آپ کسی اور ادارے میں لے جائیے, مین اسٹریم اسکولوں میں نہیں چل سکتے, یا مطلب پیرنٹس اس کو دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ میاں نے ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے بہتر بنایا ہے. ہم سب کو کب کوئی مقصد ہے جو ہمیں اس دنیا میں حاصل کرنا ہے, لیکن اس وقت ہمارا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی ایسے ادارے میں جائے جہاں سے وہ پالش ہو کے نکل آئے. بلیو می, آئی ہیو کپل سٹنگ ان فرنٹ آف می ٹیلنگ می کہ دیکھیں نا, یہ اگر اچھے مونٹیسری میں نہیں پڑھے گا تو پھر اس کو اچھے کالجز میں داخلہ نہیں ملے گا, اور پھر اچھے کالجز میں داخلہ نہیں ملے گا تو اچھی یونیورسٹیز میں نہیں جائے گا, تو پھر رشتے اچھے کیسے ملیں گے. آپ ان کا لائن آف تھاٹ, ان کا چین آف تھاٹ تو دیکھیں کدھر سے آ رہا ہے. دس از انگلفنگ آور مائنڈ سیٹ. تو پرابلم ہوتا نہیں ہے, ہم اس کو کریٹ کر لیتے ہیں. جو کیس میرے پاس آیا تھا کاؤنسلنگ کے لیے, اس بچے کو الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں تھا, وہ صرف اماں جان کی بے چینی, بے قراری, بے تابی جو تھی اس بچے کو لے ڈوبے جا رہی تھی. اور یہی پرابلم میجورٹی ہمارے پیرنٹس بیچارے کر جاتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ہم نے ابھی ذکر کیا تھا لرن ٹو لرن جو انسٹیٹیوٹ اور آپ رن کرتی ہیں, تو اس میں صرف بچوں کے حوالے سے نہیں, پیرنٹنگ جو ہے اس کی کاؤنسلنگ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. ہم پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ یو آر بائی ڈیفالٹ ممبرز آف دس اکیڈمی, کیونکہ یہ کام صرف اساتذہ نہیں کر سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل پیرنٹس اس میں شامل ہوں. اور پیرنٹس کس طرح شامل ہو سکتے ہیں کہ دے جسٹ بیکم ہیپی پیرنٹس, دیٹس آل. اسٹے ہیپی, انجوائے یور کڈ, کیونکہ وہ ایک بچہ تو میری گود میں کھلا ہے جو اللہ میاں نے مجھے دیا ہے. اور دا میریکل آف لائف, اگر ہم اس کی سائنسز پڑھیں, کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو کتنی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. ونس فائنلی وی ہیو دیٹ بیبی ان آور ہینڈس, اس کو انکنڈیشنل لو دیں. یہ میں اپنے ہر پیرنٹ سے کہتی ہوں, چاہے وہ 0 لے کر آ رہا ہے, چاہے وہ A لے کر آ رہا ہے, انکنڈیشنل لو یہ دیں, دیٹس اٹ. باقی کام خود بخود ہو جائے گا. وہ پڑھ بھی لے گا, وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کو سپرسیڈ کرے گا, اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی پہلی محبت جو کہ والدین ہوتے ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کے بعد وہ سب کچھ کر لے گا. لیکن اگر وہ محبتیں اس کو ڈاؤٹ کر رہی ہیں, فاؤنڈیشن اگر ہل رہی ہے بلڈنگ کی, تو بلڈنگ تو نہیں کھڑی رہ سکتی.
بے شک بالکل. تو یہ بات ہے ساری. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا ٹرسٹ, دا لو, انکنڈیشنل لو ایز یو پٹ اٹ, بلیو کرنا, ان کو وہ فریڈم دینا جیسے رخ صاحب نے پہلے بتایا, اس کے باوجود بھی مے بی اٹ ہیز بیکم اے ٹرینڈ اور اے فیشن کہ وہ انگزائٹی جو ہے وہ ان کو لے جاتی ہے, یا ان کو لائک پیئر پریشر کی وجہ سے کہ اس ڈاکٹر کو دکھا دو تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ سائیکیٹرسٹ ہے, وہ سائیکالوجسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ کچھ روشنی ڈالنے کے لیے بے چین ہے. اصل میں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کی بجائے ایک ایکسپیرینسڈ آدمی کے پاس جائیے. اور اگر وہ سائیکیٹرسٹ جو ہے اس کا بھی میرے ذہن میں ایک کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے, وہ یہ ہے کہ کم از کم اس کے 3-4 بچے ہونے چاہیے اور اس کی میرڈ لائف جو ہے نا 10-15 سال کی ہونی چاہیے. جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یہ کام نہیں کر سکا تو وہ بچوں کی کیا کاؤنسلنگ کرے گا؟ اسے کیا معلوم کہ پریشر کیا ہوتا ہے؟ 2-3 بچے جب ہوتے ہیں اور اوپر تلے بیمار ہوتے ہیں اور ماں جب پریشان ہوتی ہے بیماری کے وقت, تو جو پریشر ہے اس کا تو اس کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہوتا. تو اور پھر اس کی علاوہ بھی ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی جو سوشل سائنس ہے وہ ڈیولپ ہی لیبلنگ سے ہوتی ہے. جس طرح سے نئی نئی بیماریاں مینوفیکچر کی جا رہی ہیں سائیکالوجسٹ کی ایک فوج ہے جو ساری یونیورسٹیز پیدا کر رہی ہیں, اور یہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہر ریسرچ کے اینڈ کے اندر ایک نئی سائیکالوجی کا کوئی اسٹرین, جیسے وائرس کے اسٹرینز ہوتے ہیں نا, تو اس کے کرونا اندر کے وہ مینٹل النس کے اسٹرین کی جو ڈسکوری ہے وہ اس کو اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں زندگی کو آسان کرنا ہے, اور پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ ایسا ہو جو نکل کر اس کیپٹلسٹ مشینری کے اندر ایک خاص گروو اور ایک خاص سٹینڈرڈائز گروو اور تھکنیس اور سائز کا وہ اسکرو بن جائے, یا اس کا بولٹ بن جائے, یا نٹ بن جائے, یا بولٹ بن جائے, اور یہ بنانا ہم چاہ رہے ہیں اس کو. جب وہ ان میں فٹ نہیں ہو رہا اسٹیبلش سٹینڈرڈز میں, تو ہم کہتے ہیں ہو یہ تو گڑبڑ ہوگی. ایک بھائی نئی یہ نہ نٹ ہے, نہ یہ بولٹ ہے, نہ یہ مشین کا حصہ ہے. اسے تو خود اپنی مشین ڈیزائن کرنی ہے, اپنی زندگی ڈیزائن کرنی ہے, اپنی دنیا کریٹ کرنی ہے وہ نئی. تو وہ جب ریزسٹ کرتا ہے اس معاشرے کے جبر سے, جس کے اندر پیئر پریشر بہت اہم ہے, پیرنٹس کے اوپر بھی پیئر پریشر ہوتا ہے, پھر اس کے اپنے ہم عمروں کا پیئر پریشر ہوتا ہے, تو اور پھر اسکولز کا پریشر ہوتا ہے, اور پھر فیوچر کے پتہ نہیں کیا اچیومنٹ کا پریشر ہوتا ہے. تو ان سب کے ملغوبے سے جو چیز تیار ہو رہی ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی سائیکالوجیز میں ترقی ہوئی ہے, اس وقت سب سے بڑا کلر ڈیزیز کون سا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس وقت آج سے 20 سال پہلے جو سب سے بڑا کلر ڈیزیز تھا وہ کینسر تھا, دوسرے نمبر پہ ہارٹ ڈیزیز تھے, تیسرے نمبر پہ ٹریفک ایکسیڈنٹس تھے, اور چوتھے نمبر پہ ڈپریشن تھا. اس وقت 20 years later ڈپریشن ہیز بیکم دا نمبر 1 کلر ڈیزیز. اس کے بعد کینسر ہے, پھر اس کے بعد ہارٹ ہے, اور پھر کلر ڈیزیز. جی کلر ڈیزیز, سوسائڈس اور مینٹل النس اور اوور ڈوز اور جو بھی مسائل. تو جتنی ہم یہ فوج ڈیولپ کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کی, اتنا زیادہ ہے, کیونکہ مسئلہ کہیں اور ہے, مسئلہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے میں اس کو جس طرح سے گرو کرنا ہے, اور جس طرح سے ہمارے کلچر کے اندر اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم ایون ہارٹ اینڈ مائنڈ, آپ نے نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو اردو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ قلب ہے اور ذہن ہے, ٹھیک, دل و دماغ کی بات ہوتی ہے. اب جو دل ہے وہ تو ایک پمپنگ مشین بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ ہم اس کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو میٹافوریکلی دل یا ہارٹ جو ہے اسٹینڈس فار دا سیٹ آف ایموشنس, لیکن سیٹ آف ایموشنس کو تو اب ہم ریکگنائز ہی نہیں کر رہے, اس کو بھی اٹھا کے ہم نے مینٹل میں ڈال دیا, ٹھیک ہے, تو اب وہ مینٹل النس ہوگی, حالانکہ وہ ایموشنل ایک
ایشو ہے. اور ایموشنل اسٹیبلٹی کو کیلیبریٹ کرنا اور اس کو سمجھنا صرف اور صرف نیچر سے انٹریکشن سے سیکھتا ہے. یہ آپ کو نہیں ملے گا. یعنی کہ نیچرل انٹریکشنز آف کڈز ود کڈز، بچوں کے ساتھ بچے آپس میں لڑیں گے، کھیلیں گے، دوستی کریں گے، پھر لڑائی بھی کریں گے، ماریں گے بھی ایک دوسرے کو، گرائیں گے بھی، لیکن پھر دوستی کر لیں گے. کیونکہ اور جو بچپنے میں یہ دوستی اور لڑائی اور پھر وہ نہیں کرتے، تو وہ جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ دوستی کر کے لڑائی کرتے ہیں تو پھر تو وہ گن نکال کر ہی شوٹ کریں گے نا، اپنے کو ہی شوٹ کریں گے. کیونکہ انہوں نے وہ ریزیلینس اور گرٹ پیدا ہی نہیں کی جو ایک مکس فیملی یا اگر بڑی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، کزنز وغیرہ ہیں، جب بیٹھتے ہیں 10-12 بچے ایک طرح کے، تو ایک دوسرے کی کھچائی بہت ہو رہی ہوتی ہے، مذاق اڑ رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے بچہ، پھر جا کے اس کو مسئلے کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے. شکایت ہوتی ہے، پھر اماں ابا کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، اگر اماں ابا سے نہیں ہوتا تو چچا ماموں خالو کوئی کر دیتا ہے یا وہ. تو دس واز اے گریٹ لرننگ ایکسپیرئنس فار دا چائلڈ، جو کہ ختم ہو گئی. جو اب ختم ہو گیا. اب ہم نے اس کو ایک اوئی ٹراما ہو جائے گا، اوئی شوق لگ جائے گا، اوئی یہ ہو جائے گا. ابے بھائی کوئی شوق واق نہیں لگتا. غزہ کے اندر ابھی اب آپ ذرا اسٹڈی کریں نا، یہ لوگ جا کے جو ایبٹ آباد کے اندر ارتھ کو ایک ہوا تھا، لوگوں کی پوری فیملی اڑ گئی تھی، تو اس کے اندر سے لوگ ریکور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاؤ وی ڈیل ود دیم وہ پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچوں میں بہت 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 ریزیلینس ہوتی ہے. اس میں مسرات آپ میں آپ کو اپنی اسٹڈی بتاؤں. ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اوور سرٹن پیریڈ آف ٹائم، انٹرویوئنگ سرٹن پیرنٹس اینڈ دین دیئر چلڈرن، کہ ہم نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ان پیرنٹس کے جو کہ صرف 2 میاں بیوی اور ان کے 2 بچے ساتھ میں ہیں، اور پھر کافی سارے اس طرح کے کپلس کو، اس طرح کے بچوں کو ہم نے دیکھا، آبزرو کیا، اور پھر ان لوگوں کو انٹرویو کیا جو کہ ایک بڑے فیملی سسٹم میں رہتے تھے. کیونکہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کانفلکٹ بچوں کے کیوں آتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. ایک ہوتا ہے بینٹرز، دوسرے ہوتے ہیں فزیکل مار کٹائی، پھر ہوتے ہیں وہ پیچھے یاد کہ 1901 میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں تو بدلا لوں گا. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ بچے جو کہ اور بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے تھے، جیسا انہوں نے کہا، اور گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا ان کی سنوائی کے لیے. اب یا تو اماں ہیں یا بابا ہیں، اور دونوں اگر جاب کر رہے ہیں تو بچہ پھر کیا کرے گا؟ جب ابا آئیں گے تو وہ بھی تھکے ہارے آئیں گے، اماں آئیں گی وہ بھی تھکی ہاری آئیں گی. زیادہ سے زیادہ کھانا دے دیا بچوں کو، ڈیلی روٹین پورے کر دیا، وہ بے چین ہے، وہ بےتاب ہے کہ آج یہ ہوا، مجھے کوئی سن لے. مگر سننے والا کوئی نہیں ہے، بیکاز بوتھ آف دا پیرنٹس آر ٹائرڈ اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ڈن ود دا چورس آف دا ہاؤس اینڈ جسٹ گو ٹو بیڈ. لیکن وہ بچہ تو سنانا چاہ رہا ہے. جب وہ سن نہیں پاتا ہے اور اگلے دن وہ اسی پینٹ اپ ایموشنز کے ساتھ اپنے ادارے میں جا رہا ہے، تو وہ کہاں نکالے گا؟ پھر وہ یا تو ٹیچر پہ ساتھ نکالے گا، اگر تو ٹیچر انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بچہ اس وقت چل رہا ہے اس کے اندر، میں اس کو سن لوں. وہاں بھی نہیں نکلا تو پھر وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ نکالے گا. اور وہ کس طرح نکالے گا یہ اس کو نہیں پتا، because he doesn't know or she doesn't know how to articulate the emotions, the feelings, all of that pent up thing. وہ کہاں وینٹ آؤٹ کرے گا؟ کہیں بھی نہیں کر پائے گا. تو پھر وہ نکلتا ہے صرف ایک ریاکشن کے طریقے میں. ذرا سا کسی نے کچھ کہا اور وہاں سے ریاکشن آیا، اور وہ بعض اوقات جارحانہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بھرا ہوا تو ہے اندر. اس کے برعکس وہ بچے جو کہ ایک بھرے پورے خاندان سے آ رہے تھے، یا جن کے گھر میں کوئی اور ایڈیشنل فیملی ممبرس بھی تھے، تو وہ ذرا کامر ایک کنڈیشن میں آتے ہیں، یا یہ کہ دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ پینٹ اپ ٹو وینٹ آؤٹ. تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے کوئی چینل نکال لیتے ہیں. دے ڈونٹ گیٹ انٹو دیٹ اگریسو ریئیکشنری اسٹیٹ. تو یہ ایک بہت مزیدار ہمیں لرننگ آئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے ان پیرنٹس کو جو کہ بہت زیادہ جن کے بچے اگریسو ہو رہے تھے، ان کو کچھ ٹپس بھی دیں کہ کس طرح آپ اس کو ہینڈل کریں، بیکاز دیٹ واز افیکٹنگ دیئر گریڈز اینڈ ایکیڈیمک پرفارمنسز. وہ بچے جو ایموشنلی ہرٹ تھے، وہ ان کے ظاہر ایکیڈیمکس پہ اثر آ رہا تھا. تو
پیرنٹس کریں کیا اگر وہ لائک اف دے آر فار ایگزامپل جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مصروف بھی ہیں, وہ بچوں کے لیے بہت بہتری بھی چاہتے ہیں, اور پھر آخر میں وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ ہمارا کوالٹی ٹائم ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بچے کے لیے نہیں مکمل یا پورا نہیں ہوتا, تو وہ بچہ پھر وینٹ آؤٹ تو کرے گا ہی. اور جب وہ اگر اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا رہے تو پھر پیرنٹس ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں. پھر ڈاکٹرز کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بچوں کو چھوڑ دیں, آپ ان کو دیکھیں, کرنے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا, جوناتھن ہائیڈٹ کر کے ایک نیو یارک یونیورسٹی کا NYU کا پروفیسر ہے, اس کی 2 ٹاکس اس کانٹیکسٹ میں بہت اہم ہے, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. ایک ہے اوور پروٹیکٹڈ پیرنٹنگ, ٹھیک, اور دوسری جو بہت اہم اس کی ٹاک ہے وچ از ناؤ میجر ایشو ان دی US ایریا, وہ ہے کاڈلنگ آف دی امریکن مائنڈ, کہ بچوں کے اندر جو نئی جنریشن ہے اس میں وہ ریزیلینس اور وہ گریٹ رہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ان کا ایکسپوجر جو ہے, یعنی کہ جو ہیومن کانٹیکٹ ہے, وہ از اے گریٹ لرننگ ایکسپیرئنس. آپ نے کہا بچوں کو کیا کیا جائے جو اگر مصروف ہیں, تو ان کو ایسی جگہ, ایسے پلے گراؤنڈز میں لے جائیں جہاں بچے کھیل رہے ہو. کوئی کلب بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہوتا تو آس پاس کا کوئی بھی پلے گراؤنڈ لے جائیں, اور اس پلے گراؤنڈ کے اندر لیٹ them play with one another. صحیح, ایز سمپل ایز دیٹ. اور ویکینڈس کے اندر کسی پارک میں لے جائیں جہاں کوئی پہاڑی باڑی ہو, کوئی ادھر جگہ ہو, اوپر نیچے اچھلنا کودنا پھاندنا ہو, ٹھیک ہے, کوئی بچے گرتے ورتے رہتے ہیں, وہ الگ بات ہے, اٹس پارٹ آف. اگر وہ گریں گے نہیں تو وہ چڑھیں گے کیسے؟ تو یہ 2 ریسورسز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر, جو کہ آسانی کر دیں گے بچوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی. مطلب آپ گھر کے اندر پھر اگر آپ اتنے مصروف ہیں اور اکیلے رہتے ہیں تو پھر ہر تیسرے دن کوئی بچوں کو, محلے کے بچوں کو بلا کر کوئی پارٹی وارٹی کر لیا کریں نا, ٹھیک ہے نا. تو پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نہیں, کچھ نہیں ہے, وہ آپ آگ جلائیں, وہ سب سے بہترین کھیل ہے ان کے لیے. پٹاخے اور پھلجھڑیاں. ہاں, پٹاخے پھلجھڑی یا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام, مطلب میں تو باربیکیو آج کل بہت سارے گروپس جاتے ہیں مختلف علاقوں میں, کراچی کے ہی ایریا میں بھی, سندھ کی طرف بھی, بلوچستان کی طرف بھی, وہ گروپس جو ہیں بچوں کو, بڑے بھی جاتے ہیں بچے بھی جاتے ہیں, اس میں ایک آدھ میں اپنے آپ کو انرول کرا لیں. آپ کی اسٹرانومیکل سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, وہ اسٹار گیزنگ کے لیے کیمپنگ کراتے ہیں بچوں کو. اگر سرچ کرنے پہ آئیں, اگر کرنا چاہیں تو وہ یوتھ امپیکٹ والے ہیں, وہ لوگ اپنے بچوں کو ناردرن ایریاز لے جا رہے ہوتے ہیں, 10 سال 12 سال سے لے کر کے 19 سال تک کے بچے کیمپنگ ٹرپس کرتے ہیں بچے جا کے. تو تھنگس کین بی ورکڈ آؤٹ, نکالا جا سکتا ہے, سورسز ڈھونڈی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر ہم تھوڑا سا چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے ہینڈل کریں, ٹیکل کریں, اور کیا کریں کہ جو, اور ان کی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنے بچوں کی بہتری کس طرح لا سکیں. دیکھیں, چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک بز فریز ہے جو ایجوکیشنسٹ بہت استعمال کرتے ہیں. وی ناؤ نو فار شور کہ 1 size fit all والا کوئی نہ کریکولم ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ میتھڈالوجی ہے. ملٹیپل انٹیلیجنسز کا کانسیپٹ اب بہت فرم ہو گیا ہے, جس کے اندر یہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ کچھ بچے اپنی لرننگ کا آغاز پکچر سے کریں گے, کچھ وربل سے کریں گے, کچھ شیپ سے کریں گے, کچھ انٹرپرسنل دوستیوں اور لڑائیوں سے کریں گے, کچھ بچے اسپورٹس کے ذریعے کریں گے, کچھ انٹروسپیکشن سے کریں گے. تو دیز آر ڈفرینٹ انٹیلیجنسز جن کے ذریعے وہ ورلڈ آف نالج میں انٹر ہوتے ہیں. تو ٹیچر کا جو کام ہے یا اسکول کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے ڈیورسیفائیڈ موڈز آف انٹری اینڈ ایکسپلوریشنز کو انیبل کریں. اسے کہتے ہیں چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن.
کہ جس کے اندر اسٹوڈنٹس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کو اتنا ٹائم ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج سارے بچے جو ہیں کلاس کے 25 جو ہیں آج پیج نمبر 22 کھولیں گے ایکس کتاب کے اور سب کو وہی کام کرنا ہے. تو پھر اس میں تو ڈائیورسٹی کہاں ہے؟ تو آپ کی اسائنمنٹس ایسی ہونی چاہیے, آپ کے پروجیکٹس ایسے ہونے چاہیے, آپ کا پڑھانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر مختلف بچے مختلف طریقے سے اب اس پرٹیکولر ٹاپک کو ایکسپلور کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو کتابیں بہت سالوں کے بعد دی جاتی ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ اوبویسلی جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم ان بچوں کے اسکل یا ان کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں تو 2.5 سال کی عمر کے بچے کا نام لکھوانا جو ہے وہ ضروری ہو چکا ہے. واٹ ایج ڈو یو تھنک از امپورٹنٹ فار چلڈرن کہ اس وقت وہ کتاب کھولیں یا کتاب سمجھیں یا پڑھیں؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے یا ٹیچرس کی ذمہ داری ہے؟ اف آئی میں دیکھیں اس میں آئی تھنک کہ کتاب سے روشناسی تو بچے کو ہم 4 مہینے میں کرا سکتے ہیں بائی اسٹوری ٹیلنگ. دا مدر, if a mother is a reader and she is reading in front of the child, so that's being modeled and the child knows کہ اچھا this is something that my mother likes to do and I'd like to do that later as well. اور اگر اسٹوری ٹیلنگ گھر کے ماحول میں موجود ہے تو پھر تو کوئی دقت کی بات ہی نہیں ہے, آٹومیٹکلی آ جائے گی, وہ ماڈل ہو رہی ہے. اگر ماں اور باپ دونوں کتابیں خریدنا پسند کرتے ہیں, کتابیں تحفے میں دینا اور لینا پسند کرتے ہیں, ایک بک شیلف ہے اچھا سا جہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, دے آر ماڈلنگ کی یہ پریشیس چیز ہے ہمارے گھر کی, تو وہ آٹومیٹکلی بچہ اس راہ پہ آئے گا, وہ کتب بینی کی طرف بڑھے گا اور کتابوں سے اس کی رغبت, اس کا ذوق شوق جیسے والدین کا ہے وہ بڑھتا جائے گا. مسئلہ تو وہاں آتا ہے نا جہاں ہم تو پڑھنا نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایوڈ ریڈر بن جائے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ڈیولپ کرے بچوں میں ریڈنگ ہیبٹ, یہ گھر کا کام ہوتا ہے. یہ جس طرح آج کل بہت سارے اداروں میں اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ دینی تعلیم کو ہم فروغ دیں کہ بچے کا ایک نماز کا ٹائم ٹیبل ہوگا, ایک روزے کا ٹائم ٹیبل ہوگا, زکوٰۃ صدقے کا ایک ٹائم ٹیبل فالو کرایا جائے. یہ اداروں کی کا ذمہ داری نہیں ہے, یہ گھر سے ماڈل ہوتا ہے. نماز گھر میں پڑھائی دیکھی جاتی ہے کہ کیسے پڑھی جا رہی ہے, پابندی ہے کہ نہیں ہے, خشوع خضوع ہے کہ نہیں ہے, تو یہ تو ہم وہاں سیکھتے ہیں. اسی طرح تعلیم سے شوق یا تعلیم سے نفرت, دونوں چیزیں بچے لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ اپنے گھر سے. جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بیچارے تو کسی کھیت کے مولی نہیں رہ سکتے اگر بچوں کے سامنے ماڈلنگ ایک خاص طرح کی ہو چکی ہے. اگر گھر میں اصول نہیں ہے کسی بھی تربیہ پروگرام کے لیے, چاہے وہ صرف سچ بولنا ہی کیوں نہ ہو, تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس بچے کے لیے, کیونکہ اس کے انگرین ہو گئی ہے وہ چیز, واچنگ دا پیرنٹس ایٹ ہوم. سمپل سی چیز ہے, بہت سمپل سی چیز ہے, غلط بیانی. سراج الدولہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ڈاکٹر سراج الدولہ ہوز ٹیپو سلطان اور ڈاکٹر شیر شاہ. انہوں نے کہا اس وقت 90% لوگ ہمارے وطن میں جھوٹ بولتے ہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود ہم. وی ڈو دیٹ just to save our faces, just to save something that is called integrity یا ego, whatever. ہم اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے, اینڈ ہم اس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. یہ تو چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن تو ہم گھر میں اسٹارٹ کر چکے ہیں. اسکولس کیا بگاڑ لیں گے یا اکھاڑ لیں گے. صحیح بات ہے. اچھا, اس کے اندر میں ایک اور بات, آپ کا سوال میں یہ تھا کہ کیا ایج پہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو ایج کا معاملہ ہے یہ ججمنٹل کی انتہائی ایکسٹریم فارم ہے. یعنی کہ کہیں آسمان سے کہیں لکھا ہوا اترا ہے کہ وہ بچے کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں, 2 سال کی عمر میں یہ کرے گا, 4 سال کی عمر میں یہ کرے گا, 6 سال کی عمر میں یہ کرے گا, 10 سال کی عمر میں, 12 سال. میں اکثر لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ رچرڈ فائنمین بہت بڑا فزیشسٹ تھا, نوبل لاریٹ تھا. اس نے 5 سال 6 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا. بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلز ہیں. یہ جو انڈسٹری ہے
سائیکیٹرسٹ سائیکالوجی والی انڈسٹری ہے، یہ اس کا ریکوائرمنٹ ہے کہ اچھا 2 سال سے 2.5 سال ہو گیا تو پتہ نہیں آسمان ٹوٹ گیا کیا ہو گیا. بچوں کی زندگی میں پلس مائنس 5 ایئرس کچھ معنی نہیں رکھتا. وہ بچہ جو 10 سال کی عمر میں لکھنا شروع کرتا ہے اور وہ بچہ جو 5 سال کی عمر میں لکھنا شروع کرتا ہے، ایٹ 18 اور 17 ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی اپنی صلاحیت کے اوپر اور شوق کے اوپر. تو ایسے لوگ ہیں جو چند مہینوں میں کئی سالوں کا سفر کر لیتے ہیں بچے، اور کئی بچے ہیں جو کئی سالوں میں چند مہینوں کا بھی سفر نہیں کر پاتے. اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ اس وقت اس ٹاک میں تو نہیں، لیکن میں اس کے سخت خلاف ہوں. اس کا قطن کوئی نہیں ہے. لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جی 8 سال کے اندر اس کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. بھائی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس میں لوگوں نے جو ہے نا لکھنا جو ہے کتاب لکھنا 80 سال کی عمر میں شروع کیا، اور وہ ایک ہماری بیگم اختر حسین رائے پوری تھیں، تو انہوں نے کتاب اپنے میاں جو بہت بڑے لٹریری کرٹک تھے اور اردو کے دان تھے، ان کے انتقال کے بعد لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد ان کی کتابیں زیادہ مشہور ہو گئیں ان کے ہسبینڈ سے. تو اس طرح کی بہت بہترین اگزامپلس ہیں. تو میں تو اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ جب انسان کا شوق پیدا ہوتا ہے، اب یہ شوق کون پیدا کرتا ہے، کب پیدا کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے کلچر میں ایک مشہور سیئنگ ہے کہ عالم کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت کتابوں کے ساتھ 100 سال گزارنے سے بہتر ہے. ٹھیک، وہ ایک لمحہ کب آتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہر لمحے میں ایک اس نے یوں کنڈکٹر کی طرح اشارہ کیا تو وائلن بجنا شروع ہو گیا، یوں کیا تو جی اوبو شروع ہو گیا، کلیرینٹ شروع ہو گیا. نہیں، وہ کنڈکٹر نہیں ہوتا. وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے دل کی کھڑکی کھلتی ہے، اور جب وہ کھلتی ہے تو وہ آٹو پائلٹ پہ چلا جاتا ہے. دیٹس ہاؤ اس کو کتابیں وہ خود سب پڑھ لے گا، خود کر لے گا، خود سیکھ لے گا اور آگے بڑھ جائے گا. تو ہم ایز اے ٹیچر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کے اندر وہ اسپارک جو ہے نا اس کی کوشش کریں کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ اسپارک کر لیں. ڈاکٹر صاحب، ہم کس طرح اپنے بچوں کے اندر ایک ایکسیپٹنس دلائیں کہ وہ نیورو ڈائیورس جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا، دیٹ ٹالرنس دیٹ دے نیڈ، دیٹ ایکسیپٹنس دیٹ از ٹو بی دیئر، اس کو ہم کس طرح سے شروع کریں؟ فرام دا ہاؤس، فرام دا انسٹیٹیوٹ، اور amongst themselves only؟ دیکھیں، ہمیں بچے کے اندر نیچرلی وہ بڑے سمپتھیٹک بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بہت وشس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نیچرلی کڈز آر ویری وشس آلسو، بٹ دے آر لرننگ. یہ وشسنیس جو ہوتی ہے وہ کوئی میلیولنس نہیں ہوتا اس کے پیچھے، ریئیکشن دیٹ دے آر یوز ٹو. یہ ان کے نیچرل ایموشنز ہوتے ہیں، اور اس میں دے آر آلسو ویری کنسیڈریٹ. تو the only way to sensitize them, if I think that's the word, is to have them more exposure with such people in natural settings. جی، یہ کوئی لیکچر دینے سے نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہ رول ماڈلنگ سے ہوگا. آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ اس طرح کے بچے ہیں، ان سے ملیں، ان سے اچھی طرح بات کریں، ان کا خیال کریں. اور پلے گراؤنڈ از دا بیسٹ پلیس. ٹھیک ہے، وہاں اس طرح کا بچہ ہے تو اس سے جا کر جیسے دوسرے بچوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں اسی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی کھیل. اور بچے نیچرلی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. آئی ول کم بیک ٹو مائی اوریجنل پریمس کہ ہمیں جو کچھ بچوں کو سکھانا ہے وہ جتنا نیچر کے قریب رہ کر سیکھیں گے اتنا. اس کا ایک اور جو اگر پریکٹیکل ہے تو کوئی بلی یا کوئی پیٹ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے، اس کی پیٹ کی کیئرنگ ہے، یا ایون پلانٹ لے کر اس کی کیئرنگ ہے، اس کو پانی دینا ہے. تو یہ چیزیں جس کے اندر کسی جاندار کے ساتھ آپ انٹریکشن کرتے ہیں، دیٹ ڈیولپس دس پیشنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آلسو. مسرت آپا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ دیکھیں، اللہ رب العزت جب ایک بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ بچہ قلب سلیم لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کے طبیعت میں یا اس کے مزاج میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ماڈلنگ سے ہوتا ہے، جو اس کے بڑے اس کے سامنے کرتے ہیں. رویوں کا اظہار وہ ہم بڑے کرتے ہیں، روک ٹوک یا خوشی یا بدمزاجی یا غصہ جو کچھ ہے وہ ہم سے سیکھتا ہے. تو اسی طرح ٹالرنس اور پیشنس بھی وہ ہم سے سیکھ رہا ہے. تو گھر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوا. بالکل. دیکھیں، اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اپنے آپ سیلف رسپیکٹ اگر پیرنٹس اپنے لیے پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، بچہ بھی سیلف رسپیکٹ نہیں سیکھے گا. اور وہ انڈیویجولز جو سیلف رسپیکٹ نہیں جانتے وہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ نیورو ڈائیورس ہو یا نہ ہو. اور ایک اور بڑی چیز، آئی جسٹ لائک ٹو یوز دس پلیٹ فارم ٹو بی ڈیلیورڈ، خدا کے واسطے بچوں کو کمپیئر مت کریں. اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہے. دس از لائک ہولڈنگ اے 9mm gun to your child's head, comparing them and being judgmental about it. میرا مطلب I really freak out with fear and pain جب میں کاؤنسلنگ میں پیرنٹس آتے ہیں اور میں ان سے پوچھتی ہوں اپنے جملہ مسائل کے ساتھ، جب وہ بچے کے ذکر کرتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے بچوں میں کوئی اسٹرینتھ ہے؟ Just name 3 strengths that your child holds. And they are unable to give me a single strength about their child. A single strength is not visible to those parents جو کہ اپنے بچوں کے پریشان ہو کے آ رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی روح دنیا میں بھیجی ہے اور وہ بس بیکار میں بھیج دی، خامیوں خرابیوں کے ساتھ بھیج دی، اس انسان میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے؟ اگر ماں باپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو دنیا کا کوئی انسان اس بچے میں خوبی نہیں تلاش کر سکتا. تو اپنے بچوں کو کمپیئر مت کریں اپنے بھائی بہنوں پڑوسیوں کزنس کے بچوں کے ساتھ. وہ بچہ آپ کا اپنا ہے. اگر وہ بچہ سیلف رسپیکٹ سے آراستہ اور پیراستہ ہوگا، اپنی عزت کرنا جانتا ہوگا، تو وہ دنیا میں سب کی عزت کرے گا. ڈو ناٹ کمپیئر یور چلڈرن اینڈ ڈو ناٹ بی ججمنٹل اباؤٹ یور اور ادرس کڈس. اور وہ کیونکہ اگر آپ دوسرے کے بچے کے بارے میں ججمنٹل ہو رہے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ بھی ججمنٹل ہوگا. پھر آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا اسکول سسٹم کے حوالے سے کہ بچوں کو لیبل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز بتائیے. دیکھیں، اس میں بہت بڑا جو جبر ہو رہا ہے بچوں کے اوپر لیبلڈ ہونے میں، وہ انفارچونیٹلی ہمارا تعلیمی نظام کر رہا ہے. جو آربیٹری اسٹینڈرڈز پریولنٹ ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، جو ہر بچے کو ایک ہی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہی طرح سے ان کی ڈیلیوریبلس کو ناپتے ہیں، جج کرتے ہیں، ان کو رزلٹ بنا کے دیتے ہیں. تو آئی واز ان اے اسکول، ایک مقامی نجی اسکول میں کام کر رہی تھی، اور میرے پاس لسٹ آئی ایک نیولی پروموٹڈ کلاس کی، اور اس کے لسٹ میں ہر بچے کے نام کے آگے لکھا ہوا تھا LD. تو میں ذرا کنفیوز ہوئی. میں نے اپنی کوآرڈینیٹر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو یہ لرننگ ڈسیبلڈ بچے ہیں نا. ہر دوسرا تیسرا بچہ جو تھا اس کے نام کے آگے لکھا تھا. تو میں تو کانپ گئی یہ سوچ کے. میں نے کہا میم آئی کین ناٹ ایکسیپٹ دس. یہ ایمانداری نہیں ہوگی کہ میں اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کروں جب تک کہ میں ان بچوں کو خود نہ سمجھ لوں، آبزرو کر لوں. اینڈ آئی ریزائنڈ فرام دیٹ اسکول انسٹنٹلی، کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتی تھی. ہاؤ کین وی سے کہ یہ بچہ لرننگ ڈسیبلڈ ہے؟ ہم نے کن پیمانوں پہ رکھ کے اس بچے کو دیکھا ہے؟ ہم ملٹیپل انٹیلیجنسز کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں ویسٹ کے ہارورڈ گارڈنر، جان ہال، جان گیٹو کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم وہی دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو آئی کیو والا مسئلہ. آج کل آئی کیو پہ کون جاتا ہے؟ آج کل تو ای کیو کی بات ہو رہی ہے، ایڈورسٹی انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے. وہاں ہم بچوں کو اس پہ جج کریں کہ میتھس انگلش اردو میں فیل ہو گیا. 1-1.5 گھنٹے کے اسیسمنٹ میں آپ نے اس کی پوری ذہانت کو جانچ لیا،
I'm sorry, this is not possible. اس میں نہیں کر سکتے. اور پھر آپ نے اس کو اوپر سے سونے پہ سہاگا اس کو LDB قرار دے دیا. Who are we to indict a child? تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا جبر ہے تعلیم کے نام پہ, اور مجھے محسوس ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے مقتل گاہیں ہیں جہاں پہ ان کی خود شناسی کو, ان کی شناخت کو, ان کی شخصیت کو ختم کیا جا رہا ہے, کچل دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. وی کین ناٹ, وی ہیو نو, ہمارے یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کو یہ کہہ سکیں کہ اس میں یہ کمزوری ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایریاز آف اسٹرینتھ ہے اور یہ ایریاز دیٹ نیڈ اسٹرینتھننگ, اور اس کے لیے پھر ہم ان اسٹرینتھ والے ایریاز کو استعمال کریں اور پھر ان ایریاز کو اسٹرینتھن کریں. لیکن ویکنس کو ہم کیسے اتنے آرام سے ہضم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ, اور مزے کی بات یہ پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کی ویکنیسز لے کے کہ یہ میتھس میں کمزور ہے, انگلش میں کمزور ہے, یہ اردو میں کمزور ہے. تو اچھا بھائی کمزور ہے تو اب کیا کیا جائے؟ نہیں تو اس کی انگلش, یہ فرفر انگلش بولے. ہم کہتے ہیں اچھا لیٹس ورک آن ہز سیلف اسٹیم فرسٹ. جب سیلف اسٹیم اچھا ہو جائے گا تو وہ انگریزی, اردو, میتھ سب سیکھ لے گا. وہ کوئی چیز بنا کے اسٹیم کا ماڈل کچھ تھوڑا بہت وہ لے کر آیا, خوش بچہ آ رہا ہے, ہم نے یہ بنایا, اتنے خوشی سے کلاس میں بتایا, اماں کے تیور ہی نہیں یہاں سے ٹھیک ہو رہے کہ نہیں اس نے اردو میں پریزنٹ کیا ہے نا, انگریزی کیوں نہیں بولی. اب اس کا کیا کیجئے؟ ایک جبر میں نے آپ کو بتایا اسکولوں کی طرف سے ہوتا ہے, تعلیمی اداروں کی طرف سے. یہ جبر ہوتا ہے والدین کی طرف سے کہ جو وہ اتنے شوق سے کوئی چیز بنا کے لایا ہے, بتا رہا ہے, تو اب وہ اس نے اردو میں کیوں پریزنٹ کیا, انگریزی میں کیوں نہیں کیا؟ کیا فرق پڑ جائے گا اگر وہ اردو میں کر لے گا تو؟ بالکل بھی نہیں, کچھ نہیں پڑے گا. آئی تھنک اٹس ٹائم فار اس ٹو ریئلائز اینڈ آئیڈینٹیفائی اینڈ ریکٹیفائی. ویری ٹرو. تھینک یو سو مچ. شکریہ بات, تھینک یو. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 3.5 لاکھ سے زائد نیورو ڈائیورس بچے ہیں جن کے لیے کوئی پراپر سسٹمز نہیں ہیں. ان کی انکلوسیوٹی معاشرے میں مشکل ہے کیونکہ ہیلپ لائن نہیں ہے. ٹریننگ سینٹر صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے بھی چاہیے. سوچنے کا مقام ہے.